برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ آج کا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آج رمضان المبارک کا روزہ بھی آخری ہے۔ دعا فرمائیں، خالق کائنات، مالک لم یزل، اللہ رب السماوات والارض، جمعۃ المبارک کے دن میں نازل ہونے والی تمام برکات اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ والا دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اور اس کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ والے دن غسل کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے جامع مسجد کی طرف آئے، سواری پہ نہ آئے، پیدل آئے اور امام کے قریب آ کر بیٹھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کا یہ اہتمام کر کے جلدی جامع مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک ایک قدم پہ اللہ رب العزت اسے ایک ایک سال کی شب داری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے قریب بیٹھنا ہے تو اسے وقت پہ آنا ہوگا، جلدی آنا ہوگا، اور جمعۃ المبارک کی ان تمام برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی مسجد کی طرف جلدی آنا ہوگا، اور اس عظمت کا اور اس مقام کا پتہ تب چلے گا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے صراط ایک ایسی منزل ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو 500 سال لگ جائیں گے اس پل سے گزرتے ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے پاک یہ ہے کہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو جمعے والے دن کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے، جن کو جمعے کی عظمتوں کے ساتھ پیار ہوگا، جن کو جمعے کی نماز سے پیار ہوگا، اور جن کی عادت مبارکہ یہ ہوگی کہ وہ جمعے والے دن جلدی مسجد میں جاتے ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ آنکھ جھپکنے سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے جو جمعے کی نماز کے لیے جلدی کرتے ہیں، جلدی مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ جنتی ہوں گے جنتی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، لیکن وہ جنت میں دیر سے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو ہیں بھی جنتی، جن کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے وہ جنتی ہونے کے باوجود جنت میں دیر سے جائیں گے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی عظمت سے واقف نہیں ہے، جمعے کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں نہیں جاتے تھے، دیر سے جاتے تھے، وہ لوگ جنت میں بھی دیر سے جائیں گے۔ یہ صحیح جامع صغیر اور جامع اصول کی حدیث ہے۔ تو جمعہ بذات خود ایک عظمت والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اور آج جمعۃ الوداع ہے، آخری رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا جو آج ہم آخری جمعہ پڑھنے لگے ہیں، ادا کرنے لگے ہیں، ایک وقت یہ تھا کہ رمضان المبارک کے انتظار میں ہم تھے کہ کب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے گا۔ ہم استقبال میں بیٹھے تھے کہ کب رمضان آئے گا، ہم استقبال کریں گے، اور آج وہ رمضان آیا ہماری زندگیوں میں اور جا رہا ہے، آج وہ ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے، آخری روزہ رمضان المبارک کا یہ آج آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شب داریاں، نماز تراویح اور روزے اور نماز تلاوت کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی بندہ اچھا عمل کرے، جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، یہ قید نہیں ہے، قید اس بات کی ہے کہ جو بندہ بھی اچھا عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، لیکن وہ مومن ہو، مسلمان ہو، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جو شخص اچھا کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو اچھے کام کرے گا مومن ہونے کی صورت میں ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ایک اچھی اور خوبصورت زندگی دیں گے۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہے، انسان کے سامنے حقوق بھی دو ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو وہ حق ہے جو اللہ رب العزت کے حقوق ہے، اور حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے حقوق، یعنی ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مشرتی اور اپنے اخلاقیات اور معاملات کو بھی درست رکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں، بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں مساجد کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اللہ کے حضور گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور تلاوتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ معاملات میں اچھے نہیں ہیں تو وہ عبادات اللہ کی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو معاملات میں بھی اچھا کرنا ہوگا۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ایک بات لکھی،
وہ کہتے ہیں امام زرین انہوں نے 40,000 درہم کا تیل خریدا، زیتون کا تیل خریدا اور اپنے گھر میں لائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد تیل کے اندر ایک چوہا گر کر مر گیا۔ 40,000 درہم کا زیتون کا تیل تجارت کے لیے خرید کے لائے، خرید و فروخت کے لیے۔ دوست آپ نے یہ مشورہ دیا کہ جس طرف چوہا گرا ہے آپ اس طرف کا تیل ضائع کر دیں، اور جس طرف چوہے کا رخ نہیں ہے، جس طرف چوہا نہیں گرا، وہ تیل علیحدہ کر دیں اور اس کو سیل کر دیں۔ اب 40,000 درہم کا تمام تیل ضائع تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ میں اپنا 40,000 درہم کا تیل ضائع تو کر سکتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ عبادت بھی کی جاتی ہے، اللہ کی ہاں چیخ و پکار بھی کی جاتی ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے پھر ہم بازار کا رخ کرتے ہیں، بازار کی رونق بنتے ہیں، تو پھر وہی معاملات ایک ریڈی والے سے لے کر وزیر اعظم تک ایک ایک بندہ کرپشن میں تڑا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے سکون نہیں مل رہا ہے۔ دوسروں کے حقوق پامال کر کے، دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈال کر اگر آپ چاہیں کہ آپ خدا کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر کسی کی ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کو پا لیں گے۔ خدا کو پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ یعنی ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ امام اعظم رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ کہ گھر سے نکلے، باہر نکلے تو بارش ہوئی تھی تازی، آپ کا پاؤں مبارک پانی کا جو تھوڑا سا حصہ کھڑا تھا اس میں کہیں لگا ہوا، اس سے کیچڑ اٹھا تو ساتھ ایک مجوسی کی دیوار تھی، اس میں چھوٹا سا وہ داغ پڑ گیا، نشان پڑ گیا کیچڑ کا۔ آپ دیوار کے پاس چلے گئے، پہلے غور و فکر سے اس کو دیکھا کہ اگر میں اس کو صاف کروں تو نیچے والی مٹی تو نہیں اکھڑے گی۔ پہلے زمانے میں دیواریں گارے کی بنا ہوتی تھی تو مٹی تو نہیں اکھڑے گی۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی گہرائی دیوار میں لگ گئی ہے، اگر میں نے اس کو اکھاڑا تو مٹی ضرور دیوار کی اکھڑے گی، اگر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو یہ بدنما داغ لگ رہا ہے اس کی دیوار پہ۔ آپ نے مجوسی کے دروازے پہ دستک دی، اس کی خادم آئی، انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ امام اعظم ہیں، تو پوچھنے لگے کیا کام ہے؟ فرمایا اپنے گھر کے مالک کو بلائیں۔ مجوسی کو جا کے جب اس نے بتایا کہ بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو وہ اس مجوسی نے آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ خادمہ بہر آ کر اس کے ٹال مٹول کے حوالے سے آپ سے بات چیت کی، تو آپ نے واپس خادمہ کو بھیجا، فرمایا جا کر اسے کہو کہ میں کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، آج کو برائے مہربانی آپ باہر آ جائے۔ جب وہ مجوسی باہر آیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دیوار پہ اس لگے ہوئے اس کے نشان کے پاس اسے لے گئے جو آپ کے پاؤں مبارک سے کیچڑ میں لگنے کی وجہ سے اس کی دیوار پہ پڑا تھا۔ اسے کہنے لگے میں آ رہا تھا، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، حسن اتفاق سے ہو گیا۔ ہم غلطی کر کے آگے سے آ کر جاتے تو کیا کر لے گا؟ امام اعظم نے سے کہا کہ یہ اتفاقی طور پہ ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔
میرا پاؤں پھسلا اور کیچڑ اٹھا تیری دیوار پہ لگ گیا ہے، میں اس کو صاف کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صفائی کی صورت میں امام اعظم صفائی کی صورت میں تیری دیوار کی کچھ پھٹی نیچے گرتی، لہذا اب میں تجھ سے معذرت ہی کر سکتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ وہ مجوسی ہونا بھول گیا، کہنے لگا جو دین اتنا سچا ہے، جو دین اتنی اعلیٰ قسم کی اخلاقیات سکھاتا ہے، میں اپنی اس نوسط والے دین کو چھوڑ کر آپ کا دین قبول کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مجوسی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا امام اعظم نے، فرمایا پہلے مجھے کلمہ پڑھائے، پہلے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جو معاملات میں دین اتنا اچھا ہے، جو اخلاقیات میں دین اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، وہ باقی معاملات میں کتنا اچھا ہوگا۔ اور ہماری فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہدایت، اس کی ایک جلد میں عبادت کے حوالے سے روایات ہیں، ایک جلد میں صرف عبادات کے معاملات ہیں، اور باقی 3 جلدوں میں اخلاقیات کے معاملات ہیں۔ باقی 3 جلدوں کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ معاملات میں دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور معاملات طے کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اخلاقیات میں بات کی گئی ہے 3 جلدوں میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب کے اندر۔ جس وقت تک ہم اپنے معاملات درست نہیں کریں گے، جس وقت تک اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلام میں نہیں داخل کریں گے، اس سے ماں قبر کی بھی عبادت مجھے خود بتا کہ کس کام کی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دینے پہ تلا ہوا ہے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا نیک تھا، دین کے ساتھ اسے بڑا لگاؤ تھا، اور وہ کپڑے کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن کپڑے کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، جیسے پرانے کپڑے ملتے پہن لیتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ہمیشہ قرآن رہتا تھا اور زبان میں تلاوت رہتی تھی۔ جو ہارون رشید کے وزراء تھے وہ سارے ہارون رشید کو بار بار یہ طعنہ دیتے کہ تیرا یہ بیٹا لوگوں میں تیری بےزتی کراتا ہے، جس وقت دیکھو اس کی زبان سے تلاوت ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، کپڑوں پہ بےمت لگے ہوئے ہیں، تو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہارون رشید کو یہ اچھا نہ لگا، بیٹا تھا، اسے سمجھانے کے لیے بیٹے کا لفظ بلایا تو اس نے دل ہی دل میں دعا کی ہے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے، یہ وزراء بھی بیٹھے ہیں، ہارون رشید بھی بیٹھا ہے، یہ بیٹا باہر سے آیا ہاتھ میں پکڑا ہوا قرآن اور آ کر ہارون رشید کے سامنے بیٹھ گیا، تو وزراء کو اس کی حالت دیکھ کر اچھا نہ گزرا، تو وہ ہارون رشید کو کہنے لگے کہ یہ تیرا بیٹا ہر جگہ تیری بےزتی کراتا رہتا ہے، تو بادشاہ ہے۔ تو اس نوجوان نے، نیک دل انسان نے دعا فرمائی اپنے دل میں، یا اللہ وہ جو سامنے پرندہ بیٹھا ہے نا، اس کو اڑا کر میرے کندھے پہ بٹھا دے، اور جب میرے کندھے پہ بیٹھ جائے نا میں ان سے گفتگو کروں گا، اور جب گفتگو ختم کروں تو اس کو اڑا کر اسی جگہ پہ بٹھا دینا۔ اس نے دعا کی، پرندہ اڑ کے آ کے اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے بادشاہ کو، ہارون رشید کو، خلیفے کو مخاطب کیا، اس نے کہا اللہ کے ہاں عملوں کا وقار ہے، اللہ کے ہاں مال و دولت کا وقار نہیں ہے، اللہ کے ہاں اچھی نیت کا وقار ہے، اللہ کے ہاں اچھے ایمان کا وقار ہے، اچھے اخلاص کا وقار ہے۔ اگر آپ کی نگاہ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اچھا نہیں لگتا ہوں تو میں جا رہا ہوں،
آپ نے گفتگو ختم کی، پرندہ اڑ کے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، آپ اپنی نصیحت کر کے واپس چلے گئے، ایک مسجد میں ڈیرا لگا لیا، ہفتے میں ایک دن مزدوری کے لیے جاتے اور باقی 6 دن تعلیم حاصل کرتے۔ ایک دن عامر بصری بازار میں گئے اور انہیں مزدور چاہیے تھا، تو جہاں مزدور بیٹھتے تھے اس دن ہارون رشید کا بیٹا بھی اب مزدوری کے لیے نکلا تھا، وہ بھی اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور تلاوت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مزدوری کریں گے؟ تو کہنے لگا جی میں کروں گا۔ کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں۔ ان کا کیا شرطیں ہیں؟ مزدور کی بھی شرطیں ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں مزدور کی بھی شرطیں ہوتی ہیں، میری 2 شرطیں ہیں، میں مزدوری لوں گا 1 درہم کا 6واں حصہ، مزدوری اتنی لوں گا، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا میں کام نہیں کروں گا، نہ ہی میں جلدی جلدی نماز پڑھوں گا، تسلی سے اپنی مرضی سے نماز پڑھ کر واپس کام پہ آؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، مزدوری جو اتنی کم بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے گھر آئے، کام کیا، جب شام کو جانے لگے تو میں نے ان کا کام دیکھا، 10 بندے اتنا کام نہیں کر سکتے تھے مستری اور مزدور مل کے جتنا اس بندے نے اکیلے کام کیا ہے۔ تو میں نے اجرت تھوڑی سی بڑھا کر اسے دی، تو اس نے کہا نہیں میں نے طے کی تھی اجرت، میں اتنی ہی اجرت دوں گا، اس سے زیادہ اجرت نہیں دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل پھر آپ نے میرے کام پہ آنا ہے۔ انہوں نے کہا میں روز روز کام پہ نہیں آتا ہوں، میں ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہوں، 1 دن کی 1 روٹی کھاتا ہوں اور یہ میرے پورے ہفتے کے لیے کام ہے، میں ہفتے کے بعد کام پہ آؤں گا۔ وہ ہفتے کے بعد پھر گئے، انہوں نے جو کام دیکھا تھا کہ 10 بندوں جیسا کام اکیلا بندہ کر کے گیا تھا، تو انہوں نے جا کر مزدوروں میں دیکھا تو وہاں پر بیٹھے ہیں، قرآن ہاتھ میں ہے، تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مزدوری کریں گے؟ وہی پہلے والی شرائط طے کی کہ مزدوری اتنی لوں گا اور نماز کے وقت کھلی چھٹی کروں گا، یعنی تسلی کے ساتھ نماز پڑھ کے آؤں گا۔ آج رمضان ہماری زندگیوں سے گزر گیا، ہمیں فرصت نہ ملی اللہ کو منانے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، فرصت نہیں ملی۔ اور جو آخری عشرہ بالخصوص جو رحمتیں اس میں اتر رہی ہوتی ہیں، جو خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ عشرہ تو ہمارا بازاروں میں گزر گیا۔ ہم کہتے ہیں رمضان مہمان مہینہ ہے، رمضان مہمان مہینہ نہیں ہے، ہم مہمان ہیں۔ رمضان تو اگلے سال پھر آ جائے گا، شاید ہم اگلے سال نہ ہوں، ہم مہمان ہیں۔ تو دوسرے دن وہی شرائط طے کر کے دوبارہ لایا گیا، تو دوبارہ اس بندے نے کہا کہ میں اب دیکھوں گا کہ یہ اتنا زیادہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے دیکھا، چھپ کر وہ بندہ آیا، جہاں گارا پڑا ہوا تھا، جہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، جہاں پانی پڑا ہوا تھا، ان ساری چیزوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے تلاوت کی۔ تلاوت کر کے قرآن کو ایک اونچی جگہ پہ رکھ کر اب وہ کام کے لیے اپنے بازو سیدھے کرنے لگا، اور کام کے لیے اور کوئی کمال کی بات نہیں کرتا ہے، بس اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ وہ گارے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو گارا دیوار پہ آ جاتا ہے، پتھر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پتھر دیوار پہ آ جاتا ہے، پانی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پانی، اور آپ فرماتے ہیں کہ دیوار بھی بالکل سیدھی لیول میں جا رہی ہے۔ اور آج جب شام کو اس نے کام ختم کیا تو میں نے اس کا یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا کل میرے کام پہ آؤ گے؟ کہنے لگا نہیں میں کل نہیں آؤں گا، میں ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہوں، اب میں ہفتے کے بعد کام پہ آؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ پہلے سے جو پہلے دن آیا تھا اس سے بھی کئی زیادہ کام کر کے چلا گیا۔ تو میں جب ہفتے کے بعد پھر گیا، اس دن مزدوروں سے میں نے پوچھا تو وہاں پر ہارون رشید کا بیٹا موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے، فلاں جگہ پہ اس کی جھوپڑی ہے، ادھر ہے، آج وہ کام پہ نہیں آیا۔ تو وہ چلے گئے جھوپڑی میں، عامر بصری جھوپڑی میں گئے تو دیکھا ناٹھان پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں تیرے گھر میں کام کر کے آیا ہوں، میں نے تجھے پہچان لیا، شاید تو میرے کام کی تلاش میں نکلا ہوگا۔
ان کا ہاں میں نکلا تو کام کی تلاش میں تھا، لیکن پتہ چلا تو بیمار ہو گیا، تو میں بیمار کرسی کے لیے تیرے آستانے پہ آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، آپ جو ہے نا ان پہ عمل کرنا۔ کہا جی بولیے۔ انہوں نے کہا اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ جو میرے کندھے پہ میری چادر ہے اسی کو میرا کفن بنا دینا۔ عامر بصری کہنے لگے نہیں میں آپ کو اچھا نیا کفن دوں گا، ایسی کون سی بات ہے، آپ نے میرے گھر میں کام نہیں کیا ہے، نہ کرتے تو تب بھی آپ مسلمان تو ہیں، میں آپ کو اچھا کفن دوں گا۔ تاریخی جملہ کہا میرا کفن اس چادر پہ کافی ہے، میں آرام سے بسر کر لوں گا اپنی قبر کی زندگی اس چادر میں۔ جو تو کفن مجھے دینا چاہتا ہے نا اعلیٰ کمپنیوں کا، وہ مجھے نہ دینا، وہ کسی غریب کو دے دینا۔ مجھ سے زیادہ زندہ کو ضرورت ہے کپڑے کی، میں تو اب مرنے لگا ہوں، مجھے کپڑے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دوسری میری بات، یہ جو میری چٹائی ہے، میرا لوٹا ہے، میری جان نماز ہے، یہ اسے دے دینا جو میری قبر کی کھدائی کرے گا اجرت کے طور پہ۔ اور یہ جو میرا قرآن ہے اور انگوٹھی ہے یہ ہارون رشید کو دے دینا، ہارون رشید میرا باپ ہے۔ عامر بصری کی بھی پاؤں کے نیچے سے زمین کانپنے لگی کہ جس کا باپ بادشاہ ہے، باپ بادشاہ ہے، اس کا بیٹا جھوپڑی میں پڑا ہوا ہے، اور جس کا خود اثاثہ ایک چٹائی، ایک جان نماز، ایک لوٹا اور ایک عدد قرآن ہے، ایک انگوٹھی۔ فرمایا ہارون رشید مجھے پہچانے گا کیسے؟ فرمایا جب وہ سفر میں نکلنے لگا ہوا نا تو اس وقت جانا اس کے محل میں اسے ایک قرآن اور انگوٹھی پیش کرنا، اسے قرآن یا انگوٹھی پیش کرنا۔ کتابوں میں بہت طویل واقعہ آتا ہے، وہ بندہ اسے پوچھنے لگا کہ بادشاہ کا بیٹا ہو کر، بادشاہ کا بیٹا ہو کر اس جھوپڑی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس نے کہا حلال کا ایک لقمہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، حلال کا ایک ہی لقمہ، کسی کو دھوکہ دیے بغیر کمایا ہوا ایک ہی لقمہ، وہ ہفتے کے بعد ہی کیوں نہ نصیب ہو، وہ میرے لیے کافی تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اپنا سر پکڑ سے بلند لے کر جا رہا ہوں کہ میں نے آج دن تک کسی کا حق نہیں مارا ہے، میں نے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ آج ریڈی والے سے لے کر وزیر اعظم تک اوپر صاف سیب رکھے ہوتے ہیں، نیچے گلے سیب رکھے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ سکون زندگیوں میں ایسے نہیں آ سکتا ہے، سکون زندگیوں میں آئے گا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو تم میں سے اچھے کام کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دوستو ضروری ہے رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادات کی ہیں، جیسے نمازوں کی پابندی کی ہے، تلاوتیں کی ہیں، غیر رمضان بھی ہم نے ایسے ہی عمل کرنا ہے، پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے آپ کے گھروں پہ نزول کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔